تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی نے سعودی سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت، اللہ کے فضل سے صحت و عافیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتھر بننا کہیں سے ثابت ہے جیسا کہ یوٹیوب وغیرہ پر دکھایا جاتا ہے؟ جی بھائی ماشاءاللہ آپ نے سوال بہت بہترین کیا کہ اکثر میں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر ایک مورتی کھڑی ہوئی، ایک پتھر بنا، پتھر نما ایک مورتی ہے، پتھر نما ایک مورتی بنی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جن کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ اس طرح کے بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ باتیں چلتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں کے سلسلے میں کیا ہم سب سے پہلے ہم قرآن سے ہم اس کو دیکھیں گے، یا قرآن کے اندر یہ چیز کہیں بتائی گئی، کیا حدیث میں یہ چیزیں بتائی گئیں؟ ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، کیونکہ بڑی سرکش قوم تھی اور وہ عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا کہ شادی کے بعد مرد عورت اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس طرح یہ مردوں کے ساتھ لوط یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر بڑا غصہ آیا، اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اب وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، جیسے کہ سورۃ ہجر ہے، سورۃ الشورى ہے، جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل فرمایا، اور اسی طرح اس قوم کے اندر جو ان کی بیوی تھی تو ان کی بیوی پر کیا عذاب نازل ہوا، اس کے سلسلے میں کچھ میں تحقیقی بات بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ سورۃ الحجر کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون واتیناک بالحق وانا لصادقون فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احدا وامضوا حيث تؤمرون وقضينا الیہ ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے اندر میں پورا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی فلاں نبی کے پاس جاؤ، لوط علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور ان کو عذاب کے سلسلے میں خبر دے دو کہ بھئی تم پر ہم عذاب نازل کر رہے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو جب حضرت لوط علیہ السلام کو جب بتا دیا کہ بھئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو آپ ان لوگوں سے آپ ہٹ کر چلے جائیے، لیکن آپ کو یہاں پر یہ ہدایت کر دی گئی آپ جب نکلیں گے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیے، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے، پھر ان کے پیچھے پیچھے آپ نگرانی کے ساتھ چلتے رہیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ پہلی چیز جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کوئی بھی ان کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اللہ نے کہا ہم نے لوط تک ان کا اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا، صبح ہوتے ہی ان لوگوں پر اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم جو نازل ہونا تھا وہ اللہ نے ان پر صبح سویرے نازل فرما دیا۔ ایک بات سورۃ الحجر کی آیتیں ہیں، اس میں تو بات یہ بتائی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ صبح سویرے اپنے گھر چھوڑ کر نکل جائے، لیکن یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھنا کہ بھئی بعض علماء نے اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ نے جو قوم پر بھی عذاب نازل فرمائے ہیں وہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ اس قوم پر، جس قوم پر بھی اکثر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، اس قوم پر تہجد کے وقت میں اللہ عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات اکثر و بیشتر جہاں کہیں بھی اللہ پرانے قوموں پر جب عذاب نازل ہوا تو قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر ہی بتایا گیا کہ بھئی اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ صبح سویرے میں، یعنی تہجد کے قریب اس قوم پر عذاب نازل ہوا ہے، یعنی فجر کے وقت یا تہجد کے وقت اس طرح ان پر عذاب نازل ہوا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سورۃ الشورى کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام کو بیوی کو کیا کیا گیا، وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دے دی، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے شامل رہی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر اور سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔
تو یہ بات جب ہم قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے واقعتاً اس قوم کے ساتھ اللہ نے عذاب اس پر بھی نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول، ایک ضابطہ یہاں یہ بتایا تھا، فرشتوں نے یہ بتا دیا تھا کہ بھئی جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، جو کہیں بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو وہ اس قوم کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام جو اپنی قوم کو ساتھ لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے، تو ان سے کہا کہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب سوائے ان کی بیوی کے کسی نے مڑ کر نہیں دیکھی، جب ان کی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ان کی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی لوط علیہ السلام کی بیوی کو جو اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے، وہ قیامت تک ان کے عذاب کو دکھانے کے لیے ایک پتھر نما اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ایک پتھر نما ایک مجسمہ بنا کر پہاڑ پر لٹکا دیا۔ یہ تو بات قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، جیسے میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ کر جو میں نے سنایا ہے۔ تو بہرحال یہ سب باتیں من دھڑک باتیں ہیں، اور یہ کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ثابت ہے نہ حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں، کہیں سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، لہٰذا اس کو درست سمجھنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ سب بے بنیاد باتیں، من دھڑک باتیں ہیں جس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ بحر میت، جس میں جو ایک مقام کا نام ہے، وہاں قوم لوط کی بسی ہوئی تھی، جو حدیث کے اندر بھی وہ چیز ثابت ہے۔ تو بہرحال بھائی یہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں کہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، یہ کہیں اس سے بھی قرآن حدیث سے صحیح ثابت نہیں ہے، یہ سب من دھڑک باتیں ہیں، یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں۔ کوئی پتھر ہے، کوئی مجسمہ، کوئی اس زمانے میں ہوگا، کوئی پتھر تراش دیا ہوگا، وہ آج کل تو لوگ ہوتے ہی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی شیطان انسان کو ہر طریقے سے بہکانا چاہتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس ویسا بہکاتا ہے۔ تو وہ کوئی بنایا ہوگا مجسمہ اس طرح، وہ اب وہ مجسمے کو بنا لے کہ بھئی یہ بیوی ہے، کہاں لکھی ہوئی؟ کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحابہ سے کوئی ثابت ہے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ تو بات ہے کہ بھئی عذاب نازل ہوا، ان کی بیوی پیچھے چلے گئی، یہ تو بات ملتی، لیکن یہ بات کہیں پر قرآن پہ نہیں بتائی گئی کہ بھئی اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی کو اللہ نے ایک مجسمہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم۔ بہت ساروں کو دیکھا کہ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ نبی کی بیوی تھی، جو نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا، قیامت تک باقی۔ یہ کہاں سے بتایا بھئی؟ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح عمل کی اور صحیح سمجھ اللہ ہم تمام کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔